ہم لوگ کچھ معاملات میں باقی مسلمان ملکوں اور قوموں سے کہیں آگے ہیں۔ اس میں ایک بات، پہلی بات کہ امت کا جیسا بھی تصور ہے، یعنی امت وہ ہے کہ جو بین الاقوامی وحدت، کہ ہم افغان ہیں، ہندوستانی، پاکستانی، اب یہ تو ہیں ظاہر ہے، تو قومیں ہماری مختلف ہیں لیکن ہماری ملت ایک ہے۔ اور یہ جو امت ہونے والی، جو امت سے ہماری نسبت ہماری قومیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ مطلب اگر امت اور قومیت میں ایک چیز چننی پڑے تو پاکستانیوں کے علاوہ کوئی مسلمان قوم امت کو نہیں چنے گی، اور نہ چنا ہے، مطلب یہ کوئی قیاس تھوڑی ہے۔ مطلب امت کے لیے ہر قربانی دینے پہ تیار رہنا، دینی جذبے سے نقصان اٹھانے کی پرواہ نہ کرنا، اور جیسے فلسطین کے ہم حامی اور کشمیر میں ہم لڑنے کو تیار، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم توڑے جا رہے ہوں تو وہاں اگر کوئی قوم تڑپ رہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدد کو پہنچیں تو وہ صرف پاکستانی ہیں، نہ سعودی ہیں، نہ ایرانی ہیں، نہ ہندوستانی ہیں، نہ افغانی ہیں، صرف ہم ہیں جو ہر جگہ پہنچنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کا جذبہ بھی نہیں ہے فرقے وارانہ۔ مطلب پاکستان کے اہل سنت عوام سے زیادہ وسیع المشرب اور روادار قوم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم اہل سنت صحابہ کو کی چلتی پھرتی گالیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، ہم اپنے مقدسات سے نفرت کا تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی عوامی سطح پہ جارحیت نہیں رکھتے، سب کچھ جانتے ہوئے۔ تو مثال طور پہ ایران میں یوم فاروق اعظم منایا جا سکتا ہے، ایران میں، بلوچستان میں یوم صدیق اکبر منایا جا سکتا ہے پبلکلی، مطلب جو سڑکوں پہ جلوس نکالنا، جو 100% سنی علاقہ ہے۔ سعودی عرب میں محرم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے، سعودی عرب میں، ایران میں، ظاہر ہے ایران میں جہاں ابو لولو کا مزار بنایا جا سکتا ہے تو اس کی رواداری کا اندازہ آپ کریں گے نا۔ تو ہماری وہ کتنے لوگ ہوں گے جو دہشت گرد ہیں، یعنی خارجی ہیں یا کچھ بھی نام دے دیں، وہ ہماری قوم کے نمائندے نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے بھی بہت خطرناک ہے، وہ مطلب ہمیں بھی اسی صف میں رکھتے ہیں کافروں۔ تو آپ یہ ظلم نہ کریں یا اس احساس کمتری میں نہ رہیں، ہم سے زیادہ کوئی روادار نہیں ہے روئے عرش پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اہانت ہوتی ہے تو وہ لوگ امریکی سفارت خانے کے آگے بڑے تمیز سے بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں، 200-400 آدمی، وہ شاید مشکل سے اکٹھا ہوئے۔ اگر یہ امام حسین کی توہین ہوتی تو پاکستان کے اہل سنت عوام سے، یعنی 99% اہل سنت، ان سے زیادہ وسیع القلب، کشادہ چشم اور روادار اور بردبار کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو اس پہ جیسے اس کو اپنی قوت بنائیں کہ یہ ہماری ایسی قوت ہے کہ جو ہمیں ایک بہت انسانی معاشرے کو قائم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے، کہ ہم دیکھو ہمارا اس طرح کا تعصب نہیں ہے۔ تو اب یہ صرف
مسلم فرقوں کے اختلافی میں نہ رہے، بلکہ اب یہ کہ ہر غیر مسلم کے لیے بھی رواداری کا یہی رویہ ہو، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم اسلام کے اندر ہونے والے جو دشمنی کی حد تک پہنچے ہوئے اختلافات ہیں ان میں روادار ہیں، یعنی عوام بھی نہیں، علماء بھی، لیکن یہ کہ اسلام اور غیر مسلم، مسلم اور غیر مسلم بھی تو سوسائٹی کا اسی طرح حصہ ہیں نا جیسے ہم ہیں، وہ توازن ہم قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ اس میں عوامی سطح پر بھی ہمارے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس پر اعتماد کر سکیں یہاں کے غیر مسلم۔ اب جیسے شیعہ ہے، اسے اعتماد ہے کہ یہاں کا سنی مجھے عام آدمی، میرا پڑوسی جو مارے گا نہیں، لیکن یہی اعتماد ہندو کو بھی ہونا چاہیے، عیسائی کو بھی ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ کہ اس کو یہ ایک کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے والی صلاحیت ہمیں حاصل ہے جس کا ہم نے ثبوت دیا ہے۔ وہ ثبوت اس لیے دیا ہے تو اس میں اپنی اس مطلب معاشرتی قوت کو تھوڑا پھیلائیں، معاشرت کو اچھی بنیاد پر قائم رکھنے والی اس صلاحیت کو تھوڑا جیسے آدمی وسعت دے، تو پھر انشاءاللہ ہم، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، یہ امید کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اپنی صلاحیتوں کی طرف، اپنے اندر موجود اجتماعیت میں کام آنے والی اچھائیوں کو، طبعی اور نفسیاتی اچھائیوں کو بس تھوڑا سا متوجہ ہو کر ایک ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اظہار دینا شروع کر دیں اور اس میں پھیلاؤ پیدا کر لیں، تو یہ سوسائٹی کل نہیں تو پرسوں بدل سکتی ہے۔ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سوسائٹی اپنے اندر موجود طاقت سے، اپنے اندر موجود خیر سے اپنی خرابیوں کا اتنی تیزی سے علاج نہیں کر سکتی جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ مطلب ہمیں اللہ نے بہت ہی مہربانی کی ہے کہ ہمیں صرف اپنی کاہلی ختم کرنی ہے، ہم لوگ بہت کاہل ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم تماش بین ہیں، بس چاہے آگ لگی ہے یا وہ لیزر والا کھیل ہو رہا ہے، دونوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ ہے بس۔ اور دوسرے یہ کہ غیر ضروری احساس کمتری ہے، یہ ہماری قوم میں ہے، تو بس اس کو ذرا سا جھاڑ پونچھ کر ہم سب، ہمارے یہاں دوستی کی روایت جیسی ہے آج وہ پوری دنیا کے کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں دوست ایک دوسرے کا جو تصور رکھتے ہیں، یا دوست اس تعلق کو جہاں جہاں تک پہنچ کے نبھاتے ہیں، اس کا تصور پاکستان سے باہر کی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ہم مطلب اپنے دوست کے لیے جان دینے کے عمل میں، جیسے خود کو، اگر میں اپنے دوست کے لیے جان دینے کا فیصلہ کر لوں، مطلب ایسا خطرہ آ جائے، تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے میں جذباتی نہیں ہوں گا، یہ فیصلہ اسی کیفیت میں کروں گا کہ جس کیفیت میں جیسے ٹوپی بدل لینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو نفسیات ہے نا کہ ہمیں بڑے کام کرنے کے لیے کسی غیر فطری پش کی ضرورت نہیں ہے، دوستی میں ہم ہیں ہی ایسے، تو وہ
مطلب اب آپ خود سوچیں نا، ان دونوں یہ جو دو اوصاف میں نے بتائے ہیں، اس میں پوری دنیا میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ اب پوری دنیا چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ ہر جگہ ایک کلک کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہاں کیسے دوست ہوتے ہیں، وہاں کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس گئی گزری حالت میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوستی کے زوال میں مبتلا ہیں، لیکن اس زوال میں بھی ہماری یہ حیثیت ہے. تو جب ہم اچھے حال میں ہوں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا، اور ہم ہمیشہ سے ایسے ہیں. تو تیسری بات یہ کہ ہمارا ایمان رسمی بھی صحیح، بے نتیجہ اور بے عمل بھی صحیح، لیکن یقین کے ساتھ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے. جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا نا، ایمان کے بڑے بڑے تقاضے ہم نہیں پورے کر رہے، لیکن اس انتہائی بڑے عیب کی حالت میں بھی ہم ایمان جو ہے ہمارا وہ یقین کی طرح ہے. ہم اللہ کی نافرمانی بھی اللہ پر یقین کے ساتھ کرتے ہیں. مطلب ہمارا یقین بہت زیادہ ہے اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم بالکل مطلق حقوق ادا کرنے والی قوم ہیں. کہ مطلب ہم اپنی خرابیوں کا کبھی جواز پیش نہیں کریں گے. کہ ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ نمازی کے سامنے جھک جاتا ہے، یعنی ایک مسلمان بے عمل وہ باعمل مسلمان کو عزت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے. وہ کوئی بھی بے عمل مسلمان اپنے باعمل دوست کو اپنی طرح نہیں بنانا چاہتا. مطلب باپ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اپنا بیٹے کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا. یہ عام ماحول ہے، یہ کوئی فرض تھوڑی کر رہے ہیں. تو اب یہ اس کا جو لوگ عمل کر رہے ہیں انہیں اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہم بے عملوں کو ہے اللہ پر. یعنی قومی سطح پر، علماء یا خواص کی بات نہیں کر رہے، عام اس میں ہم کسی بھی شک پہ توجہ نہیں دیتے. اللہ کے بارے میں آنے والے، اللہ کے انکار کی طرف لے جانے والے کسی بھی وسوسے پر توجہ نہیں دیتے. وہ چاہے ہمیں بے بس کر دے دلیل میں، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، ہم ثابت تو کر ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود ہم اس کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیتے. ایک سادہ مسلمان، اور وہ مطلب اپنے یقین کی حفاظت میں کامیاب ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی ہے جو اپنی نماز کی حفاظت میں کامیاب ہے، بڑا شرف ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو اپنے یقین، اللہ پر یقین کی حفاظت میں کامیاب ہے. ان دونوں میں بڑا یقین والا ہے. واضح ہے نا. تو اب عرب بڑی نمازیں پڑھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، افغان بہت وہ وضو وغیرہ سب کرتے رہیں گے اور یہ، لیکن ذرہ شبہ برداشت نہیں کر پاتے. ایرانیوں کو تو شخصیتوں نے پکڑ رکھا ہے، ان کو خدا نے نہیں پکڑا ہوا. وہ اس وجہ سے بچ گئے کہ حسین ہیں، علی ہیں، تو ایک جذبات میں ہیں، اور وہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی مجلس ہوتی ہے یہ وہ. تو وہ نفسیاتی طور پر جیسے اپنے عقائد کو زیادہ اچھی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ ان پہ شک نہیں ہونے دیتے. لیکن ان سے کہیں یار اللہ جو ہے نا وہ تقدیر ظلم ہے. کہیں گے ہاں یہ تو ہے. یعنی اللہ پر اٹھایا جانے والا ہر شک ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. حسین پر اٹھایا جانے والا کوئی بھی شک وہ اگل دیتے ہیں. تو یہ مطلب نفسیاتی طور پہ یہ ایک مضبوط بات ہے. تو
اب اتنی بڑی بات کے ہوتے ہوئے، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کے جرم میں جس نوجوان کو تیسری مرتبہ سزا دی جا رہی تھی تو کسی نے لعنت بھیجی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ ہم وہ ہیں، ہم امت کے وہ نوجوان ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت مطلب سند حاصل ہے۔ مطلب میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو وہیں رکھتا ہوں اور اپنے قوم کو بھی۔ ٹھیک ہے، سزا تو ملنی ہے، وہ یہ نہیں سزا انہوں نے کہا کہ سزا معاف کر دو، بس ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ سزا ملنی ہے، ہم کہتے ہیں اتنا بہت ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم محبت رکھتے ہیں، یعنی ہم محبت تو رکھتے ہیں نا، اس میں کیا شبہ ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی اتنا ہے، یہ انشاءاللہ سزا ملے یا نہ ملے باقی ہے۔ تو سزا وغیرہ کی پرواہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں سزا کا پتہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سزا ایسے ہی ہوتی ہے کہ ڈانٹ دیا یا وہ کر دیا، تو سزا کا اگر پتہ چل جائے تو پھر یہ خرابی بھی دور ہو جائے ہماری۔ تو خیر، تو اب یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے امت مسلمہ کے ہر قوم کے کچھ نہ کچھ نمائندے تو دیکھ رکھے ہیں نا، ہر آدمی دیکھوں گا، ہم سے زیادہ پر یقین کوئی نہیں، ہمارے برابر ہمبل کوئی نہیں، ہمارے برابر مہمان نواز سنت کے مطابق میں، یعنی مہمان کو اپنے سے بڑا بنا کر خادم کی پوزیشن لینے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اچھا دوست کوئی نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ غیر منافق کوئی نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ تو اب اتنے امتیازات اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں، ظاہر ہے ہم اس قابل تھوڑی کہ اپنے آپ کو یہ سب کر دیں، تو مطلب سارا سامان دے رکھا ہے، 50 آنکھیں دے رکھی ہیں، 500 مناظر ہمارے سامنے پھیلا دیے ہیں، تو بس ہم بس اتنا کر رہے ہیں کہ وہ 50 آنکھیں کھول نہیں رہے، تو آنکھیں کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمارے مسائل صرف ہمارے آنکھیں کھلنے کے منتظر ہیں، اس یقین کے ساتھ کام کریں۔ ہمارے دماغ بہت چھوٹے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہماری حکومتوں نے، ہماری تاریخوں نے ہمیں اپنی نظر میں اتنا بڑا بنا دیا کہ دماغ کی ضرورتیں ہمیں چھوٹی لگنے لگیں، تو دماغ بالکل اتنے سے، لیکن قلب ہمارا صاف ہے، ہم سادگی کو بچانے میں کامیاب ہیں، وہ سادگی جو اس دین کی ضرورت ہے، سادہ لوحی ہے، ہم سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، قومی سطح پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ ساری دنیا مسلمانوں کے سارا عالم اسلام گھوم جائیے، ہم سے زیادہ درگزر اور معاف کر دینے والا کوئی نہیں ہے، یعنی قومی طور پر، کہ ہم شرما جاتے ہیں اگر کوئی ہم سے معافی مانگے اپنی غلطی یا زیادتی کی، صرف یہ کہ ہمارے بالائی طبقات ہمارے نمائندے نہیں ہیں، ہمارے علماء ہمارے نمائندے نہیں ہیں، ہمارے حاکم ہمارے نمائندے نہیں ہیں، ہمارے جو امپلائر ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں۔ تو اب اپنی حیثیت پہچان کے خود سے اٹھ جاؤ، تو خود سے اٹھنے کا یہی مطلب نماز پڑھنے لگو کچھ اس طرح کر آ کے کہ یا اللہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ تعلق توڑ لیتے ہیں نماز پڑھنے، تو یہ یک طرفہ تعلق تھا میرا آپ سے، ہم یک طرفہ عاشق ہیں، تو یہ بھی اللہ کے ہاں قدر ہے نا، یقین ہے اللہ پہ نا۔ اب ہم میں یہ کسی نے مطلب سجایا ہی نہیں، دماغ ہمارا بہت کم ہے کہ بھئی یہ دو طرفہ محبت ہونی چاہیے،
تو اب کر لیں کہ یا اللہ اتنا معاف کر دے گا، ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا کہ آپ کی طرف سے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو بس آپ نماز پڑھنے لگے، بس یا اللہ اب اس کی وجہ سے تو آپ بھی محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ سچ بولیں، سخی بنیں تو اللہ نے چاہا تو ہمارے قومی امراض بخدا میں تو کہہ سکتا ہوں قسم کھا کے کہ سب ہم اپنے تمام مسائل میں ایسے ہی مسائل میں گھری ہوئی دوسری قوموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جلدی حل کر سکتے ہیں۔